السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ تمامی لوگوں کا قادری وظیفہ چینل میں ایک مرتبہ پھر سے سواگت کرتا ہوں۔ میں آپ کا بھائی عظیم رضا آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں رمضان المبارک کی بہت ہی پیاری فضائل و برکات لے کر کے۔ رمضان کی فضیلت بہت زبردست ہے اور بے شمار ہے۔ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال اور قلعہ ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن شریف رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس مہینے میں روزداروں پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ بے شک رمضان کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ اور سارا مہینہ خصوصیات کا ہے، مگر اس میں خاص یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا۔ اس کے علاوہ رمضان کی فضیلت اور بھی بہت ساری ہے جو آج میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ رمضان کی فضیلت بے شمار ہے۔ نیکیوں کا بڑھ جانا، رمضان کی عبادت، شب قدر، حدیث، روزے اور قرآن کی سفارش، گناہوں سے معافی، سحری کی فضیلت، افطار کی فضیلت، سحری اور افطار کی دعا، تراویح کی دعا، عشرہ، پہلے عشرے کی دعا۔ سامعین، اسی طرح سے بے شمار پروردگار عالم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مبارک مہینے میں، اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پڑھنے کا ثواب پروردگار عالم اس ماہ میں عطا کرتا ہے۔ خدا ان روزداروں سے خوش رہتا ہے جو روزے کے ارکانوں کو پوری عقیدت اور خلوص کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس نے روزے کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال اور قلعہ بتایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، بیچ کا حصہ مغفرت اور آخری حصہ نجات یعنی جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس سے کہ مسلمانوں کو غریبی اور تنگ دستی میں اور بھوک پیاس سے بلختے انسانوں کے درد و غم کا احساس ہو جائے، دل و دماغ میں ضرورت مند مسلمانوں کی کیفیت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور خصوصی طور پر مسلمان رمضان کی عبادت کی بدولت خود کو پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ غرض کے مہینے بھر کی اس محنت کا مقصد خاص بھی یہی ہے کہ مسلمان سال بھر کے باقی 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، ذکر و فکر، عبادت و ریاضت، قرآن کی تلاوت اور یاد الہی میں خود کو مصروف رکھیں۔ ماہ رمضان میں رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا تک، لہذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں جمع کر لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان یقین کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان کی راتوں میں قیام اللیل ایمان کے ساتھ، اور جو لیلۃ القدر میں کھڑے رہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم فرماتے ہیں، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہر روز اور ہر سمے عبادت ہوتی ہے، جیسے کہ روزہ عبادت، افطار عبادت، اور افطار کے بعد تراویح بھی عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت۔ غرض کے ہر پل خدا کی شان نظر آتی ہے۔ قرآن شریف میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لے کر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کو اتنی نعمت نہیں بخشا گیا ہے۔ ہم غور کریں کتنی بڑی رمضان کی فضیلت ہے۔ یہ سب رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں ابلیس اور دوسرے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کے باوجود بھی جو گناہ کرتے ہیں وہ نفس امارہ کی وجہ سے کرتے ہیں،
بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اللہ پاک نے رمضان کی نعمتوں میں بھی شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ڈھیر ساری۔ رمضان کی فضیلت حدیثوں میں ملتی ہے۔ رمضان میں نفل و ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطار کے سمے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سوچیں اس بات کو کہ یہ کتنی بڑی رمضان کی فضیلت ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث۔ روزے اور قرآن کی سفارش۔ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزوں اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، اس لیے تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے، بس دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے یہ۔ رمضان جیسے پاک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کی فضیلت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خوب نیکیوں کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور دل سے ارادہ کر لینا چاہیے کہ سچی پکی توبہ کے ساتھ ساتھ اب کبھی بھی ان گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ رمضان کی فضیلت اور تمام خصوصیات میں سے ایک سحری بھی ہے۔ صبح سے پہلے رات کے آخر حصے کو سحر کہا جاتا ہے اور اس وقت روزے کی نیت سے کھانے کو سحری کہتے ہیں۔ اس وقت کا کھانا پینا سنت اور باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے، لہٰذا بلا کسی مجبوری کے سحری کھانا چھوڑنا ایک برکت سے محروم ہونا ہے۔ سحری آدھی رات سے شروع ہو جاتی ہے، مگر سنت یہ ہے کہ رات کے آخری چھٹے حصے میں سحری کھائی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ جلدی افطار کرتے رہیں گے بھلائی میں رہیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ بھلائی کا سبب یہ ہے کہ جلدی افطار کرنے میں بندوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی اجازت کا جلدی قبول کر لینا ہے۔ اگر افطار اس وقت کیا جائے جبکہ سورج ڈوبنے کا غالب گمان ہو جائے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی رمضان کی ہر شب افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جن پر عذاب واجب ہوتا ہے۔ مذہب اسلام نہ صرف افطار کا حکم دیتا ہے بلکہ دوسرے روزداروں کو افطار کرانے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزدار کا افطار کرایا اس کے لیے اسی کے مثل ثواب ہے جتنا ثواب روزدار کو ملے گا۔ پروردگار عالم روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے اور روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں ہر عمل کا معاملہ ارادہ اور نیت سے ہے۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو روزے بھی اچھے ہوں گے اور رمضان کی فضیلت کا پورا فائدہ بھی ملے گا۔ ہم نے نیت کر لیا اگر کہ اس رمضان پورے روزے رکھنا ہے تو ہمارا یہ ارادہ ہی ہماری نیت ہو گئی۔ اللہ سے کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر دل کرے پڑھنے کا تو دعائیں یاد ہوں ان کا ترجمہ دیکھ کر دعا پڑھ لیجئے۔ تراویح کی نماز مرد اور عورت سب کے لیے باجماعت سنت موقدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ اس پر صحابہ نے
مدامت فرمائی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی ہے۔ پابندی سے تراویح ادا کرنے والے پر اجر و ثواب کے ذخیرے کے علاوہ ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ دن بھر کا بھوک پیاس کے بعد افطار اور کھانا کھانے سے طبیعت میں جو بھاری پن ہو جاتا ہے تراویح پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے، اور معدہ ہلکا ہو کر سحری کا کھانا قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو صحت کے لیے کافی مفید ہے۔ رمضان کی فضیلت میں تراویح بھی بہت اہم عبادت ہے۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح نماز ادا کرنی چاہیے۔ کہیں کہیں 20 کی بجائے 8 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی جھگڑا یا بحث نہیں ہے، بس ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی رہیں رمضان کی ہر رات میں تراویح کی نماز ضرور ادا کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، بیچ کا حصہ مغفرت اور آخری حصہ نجات یعنی جہنم سے آزادی کا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، عشرہ یعنی 10 کی گنتی کو عشرہ کہتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا 10 دن میں پہلا عشرہ، دوسرے 10 دن میں، پھر 20 دن میں دوسرا عشرہ، تیسرے دن 21 یعنی 30 میں تیسرا عشرہ بانٹا ہوتا ہے، لیکن ان تینوں کا الگ الگ مہتو ہے۔ رمضان کے مہینے کو لے کر پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت یعنی معافی ہے، اور آخری عشرے میں جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رمضان کے مہینے کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے والوں پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ ان دنوں میں مسلمانوں کو غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور لوگوں سے پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ اس میں رحمت برستی رہتی ہے۔ ویسے تو ہمیشہ رہتا ہے یہ معاملہ، مگر ان 10 دنوں میں زیادہ رہتا ہے، اور یہ رمضان کی فضیلت ہر عشرے میں ملے گی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ یعنی رمضان کے 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک کا سفر معافی کا ہوتا ہے۔ روزے رکھ کر مومن مسلمان اس عشرے میں خدا کی عبادت کر کے اپنے گناہوں سے معافی پا سکتے ہیں۔ سچے دل سے جو بھی مسلمان خدا کی عبادت کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ عشرہ 21ویں روزے سے چاند کے حساب سے 29ویں یا 30ویں روزے تک چلتا ہے۔ تیسرے عشرے کا مقصد جہنم دوزخ کی آگ سے خود کو بچانا ہے۔ ان دنوں مسلمان روزے رکھ کر اور عبادت کر کے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، لہذا خوب استغفار کرنا چاہیے۔ اس عشرے میں شب قدر بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کی کئی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک رات ہوتی ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ اس رات عبادت کرنے سے 1000 راتوں کی نفلی عبادت سے بھی زیادہ ثواب و اجر ملتا ہے، لہذا ان راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رات رمضان کی آخری عشرے یعنی تیسرے عشرے میں پائی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ 27ویں رات کو مانتے ہیں ایسا، مگر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ 27ویں ہی ہو، اس لیے آخری عشرے میں عبادتوں کا اور بڑھا دینا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ چاند رات ہوتے ہی لوگ بازاروں کی رونق بڑھا دیتے ہیں مارکیٹنگ کر کے، جبکہ اصل رات مانگنے کی یہی ہے۔ سوچئے کوئی مزدور 30 دن مزدوری کرے اور جس دن سیلری ملنا ہو اس دن وہ لینے ہی نہ آئے تو کیسا لگے گا؟ یہی حال ہے چاند رات کا۔ اس دن اللہ پاک سے مانگنے کی رات ہوتی ہے۔ رمضان کی فضیلت کی خاص باتوں میں یہ بھی بڑی خاص نعمت ہے، لہذا جب شوال کا چاند یعنی عید کا چاند نظر آ جائے تو اس رات بازاروں میں جانے کی بجائے خوب عبادت کریں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوں گی دعائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ایک بہت ہی پیارا اور زبردست بیان اور بہت ہی پاورفل
वजीफ़ों के साथ में आप लोगों की खदमत में हाजिर होगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। सामाईन, आपने अभी तक अगर हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल क़ादरी वजीफ़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सवाब की नीयत से नेकी की बात दूसरे तक पहुँचाना ये भी बहुत बड़ा सवाब है, तो शेयर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।